ایک اور بڑی چیز چل رہی ہے کہ مختلف اینکر مختلف باتیں کر رہے ہیں اور وہ یہ کہتے فرماتے نظر آتے ہیں کہ پیپلز پارٹی تو دیکھیں ایک جمہوری جماعت ہے، ایم آر ڈی کی تحریک کے اندر اس کا بڑا جمہوری کردار تھا اور فلاں اس میں بڑا جمہوری کردار تھا اور اس دور میں بڑا جمہوری کردار تھا. تو بھئی اس غلط فہمی کو بھی ذرا دور کر لیجئے کہ کیا کوئی جمہوری کردار پیپلز پارٹی کا کبھی بھی نہیں رہا ہے. یہ ایک وڈیرا جماعت ہے، ایک وڈیرا مائنڈ سیٹ کے ساتھ آئی ہے اور اس نے قبضہ ہی کرنا ہے. یہ قبضہ گیر ہے بھائی، ہم تو یہاں رہتے ہیں نا، ہم تو جانتے ہیں کہ انہوں نے اپنے سندھ کے اندر کس طریقے سے قبضہ کیا ہے. کوئی ہاری ان کے خلاف نہیں جا سکتا، چاہے وہ عورت ہو یا آدمی ہو یا بچہ ہو یا بزرگ ہو. انہوں نے ایسی بات کتنی مثال، ناظم جوکیوں کی مثال آپ کے سامنے ہے، وہ بچی ارباب چاڈیوں کی مثال آپ کے سامنے ہے، بے شمار لوگ اور بے شمار داستانیں ہیں کہ جس کے اوپر ڈرامے خود بن چکے ہیں ٹی وی کے اوپر. یہ سندھ کے ڈرامے ہیں نا، یہ سندھ کے کلچر آ رہا ہے نا، اور پنجاب کا جو کلچر ہے وہ بھی ٹی وی کے اوپر، یہ ساری چیزیں آ چکی ہیں. میں آپ کو بتاؤں ان کا جمہوری کردار کیا ہے. ان کا جمہوری کردار یہ ہے کہ ایک بات تو آپ نے دیکھ لی، دوسری یہ کہ بھٹو صاحب نے جو میں نے آپ کو بتایا تھا نا ابھی تھوڑی دیر پہلے کہ کس طرح وزیر خارجہ بنے ہیں، وزیر خارجہ بن کے پیپلز پارٹی بنائی، پیپلز پارٹی بنا کے 71 کے انتخابات کو سیپوٹاج کیا. یونائٹڈ نیشن میں جب وہ سیکورٹی کونسل کی قرارداد تھی کہ اصل میں تو وہ قرارداد جو بھٹو صاحب پھاڑ کے آ گئے، جس پر لیڈر بنا کے گھماتے ہیں یہ لوگ کہ کتنا عظیم لیڈر ہے، اس نے وہ قرارداد ہی پھاڑ دی. وہ قرارداد میں جو کچھ ہو کہ نہیں ہو، مشرقی پاکستان کا حل اس کے اندر موجود تھا. بہرحال مشرقی پولینڈ نے وہ قرارداد پیش کی تھی، اس کی کاپی یہ میرے پاس موجود ہے. پولینڈ نے روس کے ساتھ مل کر، وہ ایک بلاک تھا رشیا اینڈ پولینڈ، اور اس کے ساتھ جو ملکہ ریاستیں ہیں وہ اس معاملے میں انہوں نے انٹروین کیا. انٹروین کر کے اس پورے پرابلم سے نکالنے کی کوشش کی تھی پاکستان کو کہ کس طریقے سے جنگ بندی ہو جائے، کس طریقے سے فوجیں اپنی اپنی پوزیشن کے اوپر واپس چلی جائیں. لیکن اس کی جو پہلی کلوز ہے نا وہ بہت امپورٹنٹ ہے. اس کے اندر وہ کہہ رہے ہیں کہ سب سے پہلے آپ منتخب نمائندوں کو، یعنی اپنے ملک کے اندر اسٹیبلٹی لانے کے لیے منتخب نمائندوں کو اقتدار منتقل کریں. اور منتخب نمائندوں کا مطلب یہ تھا کہ شیخ مجیب الرحمان جو عوامی لیگ سے سب سے بڑی اکثریت سے جیتا ہے اس کو اقتدار دیں جیسا کہ آئین پاکستان کہتا ہے، اور اس کو فوری طور پہ رہا کریں. وہ ڈیٹین تھا، وہ ان کے پاس قید بھی انہوں نے رکھا ہوا تھا. تو یہ ساری چیزوں کو عالمی قوتیں دیکھ رہی ہوتی ہیں. اس کے بعد آپ نے وہ قرارداد کو پھاڑ پھوڑ کے اور وہ جو شور مچایا اور اس کے بعد لیڈرشپ کا بھرم قائم کرنے کی کوشش کی. تو تاریخ بڑی ظالم ہوتی ہے. جس طرح پانی واپس آتا ہے نا، جس طرح دریا واپس آتے ہیں لوٹ کے، جس طرح سمندر لوٹ کے واپس اپنی پرانی جگہ کے اوپر آتے ہیں، اس طریقے سے تاریخ بھی اپنے پرانی جگہ پہ آتی ہے. تو کتنے دن کھلواڑ کر لیں گے آپ تاریخ کے ساتھ؟ کتنے دن لوگوں کو جھوٹ بولیں گے کہ ہم جمہوریت پسند ہیں اور جمہوریت جو ہے وہ ہم سے ہے؟ اور آپ سے کچھ بھی نہیں ہے. آپ سے بدماشی عبارت ہے، آپ سے قبضہ عبارت ہے، آپ سے لوگوں کے گن پوائنٹ کے اوپر تاوان وصول کرنا عبادت، اور اپنی نشستوں کے لیے پاکستان توڑنا گوارا کر دیا اور آئین کو برباد کر دیا، مسخ کر دیا، چہرہ بگاڑ دیا، اور پھر بھی جمہوریت کے چیمپئن بن رہے ہیں آپ. یہ کیسی جمہوریت ہے بھائی؟ جب وزیر خارجہ تھے اور یحییٰ خان رول کر رہا تھا اور وہ بات چل رہی تھی، یحییٰ خان کو تو رتو ڈوروں میں آپ نے شکار کے نام پہ بلا کے 4-5 دن پتہ نہیں کیا کھلایا پلایا، وہ شوقین بھی تھے، اور اس کے بعد انہوں نے ایک فیصلہ صادر فرما دیا اور مشرقی پاکستان ہم سے دولت ہو گیا. تو یہ بھی تو آپ کا، اسی پہ تو اس نے کہا تھا کہ لڑکانے چلو ورنہ تھانے چلو. پھر کس طریقے سے آپ نے اغوا کیے؟ جان محمد عباسی کو کیسے آپ نے اغوا کیا؟ انہوں نے آپ کے خلاف الیکشن کنٹیسٹ کیا، آپ کو بہت مرچیں لگ گئیں، آپ نے وہاں پر ان کو اغوا، ان کو ہی نہیں جتنے جماعت اسلامی کینڈیڈیٹ تھے ان سب کو اغوا کرایا. اور یہ اغوا کا سلسلہ آج کا تھوڑی ہے، بی ڈی میموری کے دور سے آپ اور آپ جیسی سوچ رکھنے والے لوگ لوگوں کو اغوا کراتے رہے ہیں، لوگوں کو غائب کرواتے رہے ہیں. لیکن اس وقت میڈیا نہیں تھا، اس وقت میڈیا ہے. اسپیشلی میں اس میڈیا کی بات کر رہا ہوں جس کو سوشل میڈیا کہتے ہیں. اس نے تو ساری چیزیں تش تش بام کر دی.